یہ سوال کہ میں مسلمان کیوں ہوں، حال ہی میں مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے، اور بعض اوقات جواب دینے سے پہلے مجھے اس مسئلے پر کافی سوچنا پڑا ہے۔ اچانک اگر یہ سوال کسی دن میں اپنے آپ سے خود بھی کرتا تو مجھے اسی قسم کی دقت کا سامنا ہوتا۔ عام طور پر ہم لوگ اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے، حالانکہ ہم میں سے اکثر کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہمارے معاشرے میں باشعور حضرات کہلاتے ہیں، اپنے آپ سے کبھی کبھی یہ سوال ضرور دریافت کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ ہم لوگ اس بات کو کہ ہم مسلمان ہیں ایک غالباً عادت ثانیہ کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور کیے رہتے ہیں، اور ہمارا اسلام ہماری زندگیوں میں اسی طرح جاری رہتا ہے جس طرح ہمارا تنفس یا ہمارا پلکیں جھپکانا۔ جب تک ہم شعوری عمل اور ارادے کو کام میں لا کر اپنی توجہ اور اپنے سانس اور اپنی پلکوں پر مرکوز نہ کریں، اس وقت تک ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں یا اپنی پلکیں جھپکا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے سانس لینے اور پلکیں جھپکانے کی مثال دی، یہ اس سے مماثلت اپنے مسلمان ہونے کی یہ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پلکیں جھپکانا اور سانس لینا انسانی زندگی کے ایسے اعمال ہیں جو اس کی حیاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آپ سانس کیوں لیتے ہیں تو جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ چونکہ ہم زندہ ہیں اس لیے سانس لیتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیوں ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو انسان کے ارادے اور شعور سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا جواب ہم یہ کہہ کر نہیں دے سکتے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو کسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ گھرانہ کسی مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے، مثلا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا سکھ ہوں یا یہودی ہوں، وہ سب ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی بن جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کی نشو و نما میں ان کا مذہب اس طریقے سے غیر شعوری طور پر شامل رہتا ہے کہ وہ اسی مذہب کی عادات اور اطوار کو اختیار کر لیتے ہیں، انہی رسومات کو اختیار کر لیتے ہیں، اسی زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان میں وہ مذہب والے بات کرتے ہیں، اور بالآخر وہ مختلف مذاہب کے اندر بچ جاتے ہیں۔ لیکن مذہب کا معاملہ اور خاص طور پر اسلام کا معاملہ ایسا ہے کہ میرا خیال ایسا ہے کہ کم از کم باشعور حضرات کو یہ محض اس لیے قبول نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دین آبا ہے یا ہمارے والدین کا یا باپ دادا کا دین ہے۔ اس موقع پر مجھ کو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آبا کے دین سے منہ پھیرا اور میں نے اسلام کو اختیار کیا۔ تو ان کے آبا کا دین تو بہرحال اسلام تھا، اس لیے کہ ان کے والد ایک پیغمبر تھے، لیکن غالباً حضرت یوسف علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میں نے اسلام کو شعوری اور عقلی طور پر قبول کیا ہے، اور محض اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ میرے آبا اور اجداد کا دین ہے۔ اب مجھ سے کوئی سوال اگر یہ پوچھے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو مجھے جواب دینے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے معاشرے میں، اور اپنے معاشرے سے یہاں میری مراد مسلمانوں کا معاشرہ ہے، کوئی ایسی چیز بہت کم پاتا ہوں جس پر میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے یہ کہہ سکوں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میں ایک مسلمان قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اور مسلمان قوم کے اندر یہ اچھی باتیں موجود ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی قوم کی حالت کو اپنے لیے دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اب لے دے کہ جو بات رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خود اسلام میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی شخص شعوری طور پر اور عقلی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کر پائے، اور وہ اس لیے اس کو اختیار کرے کہ اس کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ تو اس کا جواب میرے ذہن میں یہ ہے، اور میں نے اس کے اوپر جتنا غور کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں مذہبی ہوتا، یعنی بنیادی طور پر یہ سوال میرے مذہبی ہونے اور نہ ہونے سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر میں مذہبی ہوتا اور اگر میں بے لاک طریقے سے بلا کسی مذہب میں شامل ہوئے تمام مذاہب کا مطالعہ کرتا، تو غالباً میں اپنی عقل کو استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچتا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو اختیار میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی انسان کے لیے وسطی جہت یعنی مڈل روڈ دیتا ہے کہ جو غالباً دوسرے ادیان کے اندر ہم کو کم ملتی ہیں، اور اس وسطی جہت سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کسی انتہا پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اسلام یہ ہم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم ایسی چیزوں کے اوپر ایمان لائیں اور ایسے عقائد کو تسلیم کریں جن سے ہماری عقل بغاوت کرتی ہو۔ بہت اسلام میں ایمانیات جو ہیں وہ بڑی مجمل ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کو کسی بہت تفصیلی بات کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں رہتی۔
دوسری وجہ جو مجھ کو اسلام میں اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام مذہبی اعمال اور عقائد کا صرف ایک کتابی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شخص کی ذات اور ایک انسان کی ذات نمونے کے طور پر موجود ہے، اور وہ شخص اور ذات ایسی ہے کہ جس سے انسان کا محبت کرنے کو دل چاہتا ہے، اور وہ ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر دنیا میں ہم کو کچھ بھی نہ ملے اور حضور کی ذات سے ہم کو سابقہ پیش آئے تو ہم غالباً اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان سے محبت کریں، اور یہ محبت کا راستہ ہم کو غالباً اسلام تک لے جائے گا۔ اور تیسری بات جو مجھ کو اسلامی دین میں اہم معلوم ہوتی ہے اور جو میرے دل کو اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک انسانی مذہب ہے جو انسانیت کا ہم کو سبق سکھاتا ہے، اور وہ انسانوں کو آپس میں متحد اور مجتمع کرنے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ انسانوں کے اندر انسانیت کی بنیادی صفات پیدا کرنے کے اوپر زور دیتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو بنیادی تعلیم یہ ملے گی کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ دو بنیادی باتیں ایسی ہیں کہ تمام انسانوں کا خدا کا بندہ ہونا اور آدم کی اولاد ہونا ان تمام کو ایک سطح اور ایک درجے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے بحیثیت انسان ہونے کے، اور پھر آپ ان میں ایک دوسرے میں آپس میں تفریق نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی اقدار، بنیادی انسانی اقدار، یہ اسلام کا مطمع نظر ہے، اور وہ اس طریقے سے اسلام کا مطمع نظر ہیں کہ اسلام انسان کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ وہ انسان کی جو بنیادی خواہشات ہیں اور انسان کے بنیادی داعیات ہیں اس میں سے وہ کسی کو ختم کرے اور اپنی زندگی کو اس قربانی کے اوپر گزار دے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ بعض لوگ خود اپنے آزاد ارادے کو کام میں لا کر اپنی زندگی میں بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعض مشکل راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک عزیمت کی راہ پر ہوتے ہیں، اور وہ اگر دنیا میں بعض چیزوں کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ایک عام انسان سے اسلام جو مطالبہ کرتا ہے وہ ایسا مطالبہ ہے کہ جو انسان کی دسترس اور پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اب مجھے پھر قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف دینا پسند نہیں کیا اور نہ اس کو تکلیف دی ہے۔ تو اسلام جو انسان سے مطالبہ کرتا ہے وہ اس کی استطاعت کے اندر رہ کر مطالبہ کرتا ہے۔ ایک چوتھی چیز جو مجھے اسلام کے مذہب میں یا اسلام کے دین میں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جس کی طرف میری عقل اور میرا ذہن راغب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایسا اصول موجود ہے کہ جو انسان کی بدلتی ہوئی ضروریات اور حقائق کے بدلتے ہوئے جو مظاہر ہیں ان میں انسان کو کام کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ میری منشا یہ ہے کہ اسلام کوئی جامد اصولوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک متحرک قوت کا نام ہے، اور انسان کو اس بات کی نہ صرف یہ کہ آزادی دی گئی ہے بلکہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے قوا کو اور عقل کو کام میں لا کر اپنی زندگی میں جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرے۔ تو اسلام کی یہ تخلیقی اسپرٹ جو ہے یہ غالباً ایک ایسی چیز ہے جو مجھ کو دوسرے ادیان کے اندر نہیں ملتی۔ دوسرے ادیان اس کو ایک خاص ساکت جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی تخلیقی اسپرٹ جو ہے وہ اس کو آگے سے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ اس بات کی وضاحت میں صرف تاریخ کے حوالے سے بہت آسانی سے کر سکتا ہوں کہ اسلام جوں پھیلا تو اس نے دنیا کی تمام تہذیبوں کو جس کھلے دل سے خوش آمدید کہا، اور ان تہذیبوں میں جو باتیں ایسی تھیں جو انسان اپنے ایک نیک جذبے سے قبول کر سکتا تھا ان کو قبول کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا اس میں اس کی تخلیقی قوت نے اپنا جو کنٹریبیوشن تھا اس کو پیش کیا اور دنیا کو ایک ایسی تہذیب اور ایسی ثقافت دی جو اس سے پہلے کسی دین نے اور کسی مذہب نے انسانیت کو نہیں دی تھی۔ یہ تہذیب اور ثقافت ایک ایسی ہمہ جہتی تہذیب اور ثقافت تھی جس نے علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، آرٹ کے میدان میں، غرض ہر میدان میں انسان کو وہ نئے نئے مظاہر دیے جو اس سے پہلے تہذیبوں نے نہیں دیے تھے۔ تو میرا خیال ایسا ہے کہ یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جو میں اس بات کے جواب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ میں مسلمان ان وجوہات کی بنا پر ہوں۔ اگر یہ وجوہات مجھ کو اسلام میں نہ ملتی تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ پھر میرے پاس کوئی جائز وجہ اس بات کی باقی نہ رہتی کہ میں مسلمان رہوں۔